المؤمنين وهو خير ناصر ومعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت. انتہائی قابل صد احترام مہمانان گرامی، علاقے کے سرکردگان، بزرگان، اس سکول کی انتظامیہ اور اساتذہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں خدا عز و جل کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے موقع دیا ہمارے علاقے کے اس دور افتادہ گاؤں میں آ کر آپ بزرگان کی زیارت کر سکوں، اور قراقرم ہمالیہ قراقرم 8 کے جو ممبران ہیں، بالخصوص حاجی رسول صاحب اور ان کے نور چشم علی حسین صاحب، اور یہاں کے انتظامیہ جنہوں نے بندہ حقیر کو اس قابل سمجھا کہ اس نوزائیدہ اور ایک عظیم تعلیمی ادارے کے ٹیسٹ اور انٹرویو میں ٹیچر سلیکٹ کرنے کے لیے مجھے ذمہ داری دی، جس پر میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص طور پر برادر علی حسین، مجھے خوشی ہے کہ یہ میرے شاگرد ہیں۔ اس وقت چکوال میں جب میں ٹیچر تھا تو یہ ان کو ایز اے اسٹوڈنٹ وہاں لینے کے لیے بھی ان سے میں نے خود ٹیسٹ لیا تھا۔ وہاں پر بھی یہ ہر فن مولا تھے، صرف تعلیم میں نہیں بلکہ تقریری مقابلے میں بھی پہلی پوزیشن کالج وائز، پھر انہوں نے نعتیہ مقابلے میں، پھر جا کے انہوں نے تلاوت کے مقابلے میں، ہر چیز کے اندر، یہاں تک کہ سپورٹس میں، ہر چیز میں آگے تھے۔ اور مجھے امید تھی کہ یہ ساری صلاحیتیں ہمارے اس علاقے کے لیے یہ بروکار لائیں گے، اور آج انہوں نے یہ ثابت کر دکھایا۔ جہاں تک ٹیسٹ اور انٹرویو کا تعلق ہے تو یہ خیر تھوڑا سا پیچیدہ عمل تھا، چونکہ یہاں سے ٹیسٹ وغیرہ وہاں بھیجنا، انہوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے سے سکین کر کے بھیجا، اور میں نے باقاعدہ اس کا چیک کیا۔ تو مجھے کافی خوشی ہوئی کہ اس دور افتادہ علاقے میں بھی 17-18 کے قریب کینڈیڈیٹ جو ایک سے ایک بڑھ کر قابل تھے، اور میں خود 10 میں ہوں، حالانکہ جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں تو شہر کے قریب ہیں۔ اس کے باوجود ہم سکول کے لیے سائنس ایک ٹیچر ڈھونڈنے کے لیے جو ہے نا ہم ترستے ہیں، کبھی تیسر کبھی شرکا تک ہم اپروچ کرتے ہیں لیکن نہیں ملتا۔ یہاں پر 18 کینڈیڈیٹ ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ علاقہ مردم خیز علاقہ ہے، قحط و رجال کا شکار علاقہ نہیں ہے۔ تو اس پر ہمیں خوشی ہے، اور اس پر آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ بزرگان کی محنت ہے کہ یہاں سے خاص طور پر جو خواہران بھی تشریف لائی تھی، خواتین ٹیچرز، تو بہت زیادہ ماشاءاللہ سے انہوں نے محنت کی تھی۔ دوسرا، جہاں تک حبیب صاحب نے مدرسے کی بات کی، تو یہ مدرسہ ظاہر ہے ہم سب کا ادارہ ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ ہماری مائیں بہنیں جب پڑھنے کے لیے ایگزام کے لیے آتی ہیں تو مناسب نہیں ہے کہ ان کو گھروں میں بٹھایا جائے، پھر گھروں میں وہ ظاہر کام کاج لیتے ہیں، اور وہ محرم نامحرم کا بھی ایشو ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا ادارہ جس میں وہ اپنا گھر کی طرف فیل کرے، تو اس کے لیے ہم نے مدرسے میں پچھلے سال ہم نے پورا مہینہ جب تک ان کی تعلیم ایگزام ختم نہیں ہوا، ہم نے مدرسے کو ہی آف رکھا تاکہ وہ چیزیں نہ ہوں کہ مثلاً کچن کے اندر پتہ چلا جناب مدرسہ والوں کا کھانا بن رہا ہے، پھر وہ ساری، تو اس لیے ہم نے مکمل ان کے حوالے کر دی۔ اس سال الحمدللہ دوسری منزل بھی تیار ہو چکی تھی، تو ہم نے ایک منزل مکمل ان کے حوالے کر دیا ہے، تو یہ جب چاہیں اور جتنا چاہیں وہاں پر رہیں، اپنی تعلیم حاصل کریں، امتحانات دیں۔ اور ان کو ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کو جس سبجیکٹ کا امتحان ہے اس سبجیکٹ کا ٹیچر ہم آپ کو فراہم کریں گے، اور ٹیچروں سے بھی ہم نے بات کی ہوئی، کسی کو میتھ کا ایشو ہے تو میتھ کا ٹیچر وہاں حاضر ہوگا، اور وہاں بیٹھ کر ان کو جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل کرے گا، اور جو بھی سبجیکٹ ہے اس حساب سے ہم ان کو گائیڈ کرتے رہیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایگزام سینٹر کے حوالے سے مختصراً عرض کروں گا، چونکہ کچھ اور مطالب بھی عرض کرنے ہیں۔ تو ایگزام سینٹر یہاں کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے سکول کی ایفیلیشن درکار ہے، سکول کو ہم نے فیڈرل بورڈ کے ساتھ ایفیلیٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے سکول کا جو نقشہ ہے، سکول کی جو باقی کچھ چیزیں ہیں، مثلاً کوئی لائبریری ہو گئی، اور وہ سائنس لیب، اس طرح کی کچھ چیزیں ہمیں تیار رکھنی پڑیں گی اگر ان کی ٹیم آئے تو ان کو دکھانے کے لیے کہ یہ ساری چیزیں مکمل ہیں۔ ایگزام ہال کے لیے تھوڑا بہت خیر وہ برابر کر لیتے ہیں، لیکن باقی چیزوں کے لیے کوئی ٹیم آ جائے تو ان کے لیے ہمیں تیار رکھنی پڑے گی۔ اس کے لیے آپ عمائدین اگر سکول کے ساتھ تعاون کریں، وہاں کچھ ایکسٹرا کمرے بنوا لیں، کچھ اس طرح سے کر لیں تاکہ
سائنس لیب اور کچھ چیزیں بن جائیں تو پھر وہ انشاءاللہ ایفیلیشن بھی آسان ہو جائے گی. ایفیلیشن کے بعد پھر سینٹر کے لیے اپلائی کریں تو وہ اسپیشل سینٹر دے دیں گے. فیس تھوڑی سی وہ لے لیتے ہیں اور اسپیشل سینٹر کے لیے وہ کرتے ہیں. شگر میں ہمارے محبوب صاحب ہیں محترم, تو ان کو ظاہر ان کا ذکر نہ کرنا ناانصافی ہوگی. انہوں نے ہمارے سینٹر کے لیے ہم سے بڑھ کر انہوں نے کوشش کی تھی, بہت تعاون کیا تھا, اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے. اب میں اصل موضوع پہ آتا ہوں. خیر زیادہ تفصیلی گفتگو کرنے کا سوچ رہا تھا اگر رات کے ٹائم یا اگر جلدی شروع ہوتا, لیکن اب تو وقت بھی کافی تنگ ہو گیا ہے اور تھوڑی سی ٹھنڈک بھی محسوس ہو رہی ہے. تو قرآن کی ایک آیت میں نے تلاوت کی. خدا ارشاد فرماتا ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, یہ لوگ اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے خلق کیا گیا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, یہ لوگ آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ خدا نے اس کو کیسے بلند کیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, یہ لوگ زمین کی طرف غور کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے اس کو کس طرح سے تہ در تہ بچھایا ہے. یہ آیتیں ہمیں دعوت فکر دیتی ہے. یہ جو دنیا میں مشہور ہے نا دینی تعلیم, دنیاوی تعلیم, اس نظریے کے اوپر یہ آیت کار ضرب لگاتی ہے کہ بھئی تعلیم ہوتی ہے, کوئی دینی دنیاوی نہیں ہے. یہ آپ اور ہم نے بنایا ہے. دینی تعلیم حاصل کرنا ہے تو مدرسہ جاؤ, دنیاوی تعلیم حاصل کرنا ہے تو کالج جاؤ. یہ مارٹن لوتھر نے جو نظریہ دیا تھا دین اور دنیا کو جدا کرنے کا, اس پر ہم مسلمان بھی اسی پہ کارآمد ہو گئے ہیں. مدرسے میں بھیجو جناب ادھر قرآن پڑھنا ہے, سکول میں بھیجو ادھر انگریزی پڑھنی ہے, ایسا نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا مکتب ہمارے سامنے ہے. امام کے سامنے جو شاگرد آتے تھے, امام وہاں پر ان کو درس تفسیر دیتے تھے, ساتھ ساتھ ان کو سائنس بھی پڑھاتے تھے. ہمارے پاس موجود ہے, کتابیں موجود ہیں. مفضل ابن عمر کو جو امام نے پڑھایا ہے اس کا باقاعدہ طور پر خطبہ 3 جو مجلسیں مفضل ابن عمر کے ساتھ ہوئی ہیں, وہ امام علیہ السلام نے پورا سائنس, بایولوجی اور کیمسٹری وغیرہ امام نے پڑھایا ہے. وہ پورا ہمارے پاس موجود ہے, کتاب موجود ہے, اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اور دیگر کچھ احادیث بھی ہیں جن میں دیگر ائمہ نے بھی سائنس کی طرف ترغیب دلائی ہے. تو یہ سائنس کسی انگریز کی یا کسی مثلا غیر مسلم کی ایجاد یا ان کی کوئی چیز نہیں ہے. جابر ابن حیان کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا نا. جابر ابن حیان کون تھا؟ آج کیمسٹری والے, میں خود میرا سبجیکٹ بھی کیمسٹری بایولوجی ہے, میں نے بی ایس سی زولوجی میں نے بی ایس سی کیا ہے, تو میرا سبجیکٹ ہے. تو کیمسٹری کا جو فادر ہے, فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان کو کہتے ہیں. یورپ والے بھی کہتے ہیں کیمسٹری کا بنیاد رکھنے والا کون ہے؟ جابر بن حیان ہے. اچھا, سلفیورک ایسڈ ایجاد کرنے والا کون ہے؟ جابر بن حیان ہے. جابر بن حیان کون تھا؟ امام جعفر صادق کا شاگرد تھا. تو امام صادق علیہ السلام نے زرارہ ابن اعین کو اگر حدیث کی تعلیم دی ہے تو جابر بن حیان کو سائنس کی تعلیم دی ہے. اور الگ الگ ادارہ نہیں بنا ہے. امام نے کہا جابر کو جاؤ ادھر یونیورسٹی میں آ جاؤ, وہاں آپ کو پڑھائیں گے, اور باقی اصحاب سے کہا ادھر مدرسے میں آ جاؤ, آپ کو حدیث سکھائیں گے. نہیں, ایک ہی محفل میں سائنس بھی پڑھاتے تھے, ایک ہی محفل میں قرآن بھی پڑھاتے تھے, وہاں حدیث بھی پڑھاتے تھے. تو یہ اصل تعلیم ہے. میں تو کہتا ہوں سائنس خدا کی نشانیوں کی تعلیم ہے, خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو سمجھنے کی تعلیم ہے. اور جو ہم حدیث اور قرآن پڑھتے ہیں وہ آیات الہی, خدا کے کلام کو سمجھنے کی تعلیم ہے. کلام الہی اور آیات الہی. تو اسی قرآن کی جس سورت کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس میں خدا کیا فرماتا ہے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, یہ لوگ اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسے خلق کیا ہے. تو اونٹ کی طرف ایسے دیکھنے سے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ نہیں, آپ کو بایولوجی پڑھنا پڑے گا. خدا فرما رہے بایولوجی پڑھو تاکہ آپ سمجھ سکو کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے خلق کیا, اس کی خلقت کیسے ہوئی, اس کے اندر اناٹومی آپ دیکھ لو, اس کی مارفولوجی دیکھو, اس کے اندر کا جو نظام ہے اس کو دیکھو. یہ بایولوجی کے بغیر ممکن ہے؟ نہیں ہے. تو اس میں اللہ نے تحدیدی انداز میں, سوالیہ انداز میں کہا ہے کہ تم بایولوجی کیوں نہیں پڑھتے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اس کو کیسے بلند کیا ہے. تو آسمان کی طرف کیسے دیکھیں؟ ایسے ہی دیکھنے سے پتہ چلتا ہے؟ نہیں, آپ کو آسٹرونومی پڑھنا پڑے گا. آسمان سے ریلیٹڈ جو تعلیم ہے اس کو آپ کو پڑھنا پڑے گا. گلیکسیز کے بارے میں آپ کو پڑھنا پڑے گا کہ اللہ نے یہ کہکشائیں کیسے خلق کی ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, زمین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اس کو کیسے بچھایا ہے. تو ایسے ہی دیکھنے سے پتہ چلتا ہے؟ نہیں, آپ کو جیولوجی پڑھنا پڑے گا. زمین کے بارے میں جو مخصوص علم ہے وہ پڑھیں گے تب خدا کی اس آیت کے اوپر آپ عمل پیرا ہوں گے. تو اللہ خود فرما رہا ہے کہ آپ سائنس پڑھو, آپ زمین کے بارے میں سمجھو, آپ جانوروں کی تخلیق کو سمجھو. خود وفی انفسکم افلا تبصرون, تم اپنے نفس کے اندر کیوں غور نہیں کرتے؟
تو نفس کے اندر کیسے دیکھیں گے؟ میڈیکل آپ کو پڑھنی پڑے گی، آپ کو انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی۔ آج کے دور میں بہترین مثال ایران کی ہے۔ ایران میں انقلاب آیا، وہاں اسلامی حکومت قائم ہو گئی، افغانستان میں ہو گئی طالبان کی حکومت۔ 79 میں ایران میں انقلاب آیا اور اس کے 10 سال بعد تقریباً کوئی 2000 سے پہلے جب روس سوویت یونین ٹوٹ گیا تو پھر اس کے بعد وہاں پر طالبان کی حکومت بنی۔ دونوں نے اسلام کا نام لیا۔ طالبان نے کیا کیا؟ یونیورسٹیاں بند کر دی، لڑکیوں سے کہا اندر بیٹھو گھر میں، کدھر جاتے ہو؟ یہاں تک انہوں نے کہا جب ایک آنکھ سے دیکھ سکتے ہو دوسرا آنکھ کی کیا ضرورت ہے، اس پہ پردہ لگاؤ۔ اس طرح سب کو کانا بنا دیا۔ یہاں تک کہ ہمارے بزرگان کہتے ہیں، پتہ نہیں میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ گدھوں کو بھی انہوں نے شلوار پہنا دی کہ یہ فحاشی پھیلا رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام؟ میں کسی مسلک پہ تنقید نہیں کر رہا، میں اس طرز فکر پہ تنقید کر رہا ہوں، چاہے وہ شیعہ کے اندر ہو سنی کے اندر ہو، جو کہتے ہیں کہ جناب اسلام یعنی مطلب سائنس سے دور۔ لیکن ایران نے کیا کیا؟ انہوں نے یونیورسٹیاں کھلوائیں، یونیورسٹیوں میں تعلیم زیادہ انہوں نے وہاں پروموٹ کیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کا جو سرکش شیطان ہے اور جو دنیا کے اندر جس نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا سب سے بڑا پروردگار میں ہوں، جو یہ دعویٰ کرتا تھا اس کو ناخن چنے چبا رہا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کیا اگر ایران صرف مدارس کو چلاتا، دینی تعلیم کو، سائنس کو اگر وہ چھوڑ دیتا تو کیا یہ ممکن تھا؟ نہیں۔ خدا نے دنیا کو معجزے پہ نہیں چلانا ہے، دنیا کو بقدر ایفرٹ، آپ کی محنت کے مطابق، لیس للانسان الا ما سعی، جو کوشش کرتا ہے خدا اس کو وہی دیتا ہے۔ آج انگریزوں نے کوشش کی، اللہ نے ان کی کوشش کے مطابق ان کو خلا میں پہنچا دیا، چاند پہ پہنچا دیا۔ انہوں نے کوشش کی کیونکہ اللہ کا قانون ہے، جو انسان محنت کرتا ہے اس کو وہی دیتا ہے۔ انہوں نے محنت کی، ان کو پہنچا دیا۔ مسلمانوں نے کہا ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، جا کے ستو پی کے سو گئے تو اللہ نے کہا تم مسلمان ہو، چلو سوتے رہو، پھر بھی اوپر پہنچا دیں گے۔ نہیں، وہ تو خواب میں پہنچ سکتا ہے، جب تک آپ محنت نہیں کرتے آپ نہیں پہنچ سکتے۔ تو آج یہ ادارہ اگر بنا ہے تو اس ادارے کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں۔ اگر ہم صرف یہ کہیں گے کہ سائنس پڑھیں گے، اسلام چھوڑ دیں گے، تو سمجھ لو آپ نے تعلیم کا آدھا حصہ چھوڑ دیا۔ قرآن کی تعلیم اگر آپ چھوڑ دیں گے، تربیت آپ چھوڑ دیں گے، درس اخلاق آپ چھوڑ دیں گے، آپ جو ہے نا حدیث کو چھوڑ دیں گے، نہیں، کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں ہم نے اس کو مدرسے کے طور پہ چلانا ہے، سائنس کو خیر ثانوی چیز بنائیں گے، تب بھی آپ ترقی نہیں کریں گے۔ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ علم را بر تن زنی یار مارے بوت، علم را بر جان زنی یار بوت۔ علم کو اگر آپ اپنے جسم کے لیے استعمال کرو گے تو یہ سانپ بنے گا، آپ کو ڈسے گا، لیکن اگر آپ علم کو اپنے جان کے لیے، اپنے نفس کے لیے آپ استعمال کرو گے تو یہ آپ کا دوست بنے گا۔ تو یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ علم کو ہم کیسے حاصل کرتے ہیں اور اس کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں۔ تو آخری جو میرے 3 حصوں میں مشتمل تھا میری تقریر کا جو آخری عنوان ہے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ایران کے حوالے سے، میں آپ کو کئی ساری کتابیں بھی لے کے آیا ہوں۔ کوئی دیکھنا چاہے میں سب ایک ایک پیج کھول کے نہیں دکھا سکتا، ٹائم شارٹ ہے۔ میرے پاس یہ ہے زبور، حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب، جس کے بارے میں نام سنا ہوگا لیکن اکثر نے دیکھا نہیں ہوگا۔ رات کو میں نے اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ اس کا پیجز بھی دکھایا ہے۔ یہ تورات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب۔ ان دونوں کتابوں کے اندر خدا نے باقاعدہ طور پر خوشخبری دی ہے بنی اسرائیل کو، حالانکہ یہودیوں نے خود اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اے یہود، تم لوگ جب خدا کے احکام کو فراموش کرو گے، ظلم و زیادتی کرو گے، تو خدا دور کہیں سے ایک قوم کو اٹھا کے لائے گا جس کی زبان تم نہیں سمجھتے، اور وہ تم سب کو ایسے ماریں گے جب تک تمہارا ستیہ ناش نہ ہو۔ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ خدا نے قرآن میں فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا ہے۔ دوسری جگہ کہا کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کے اندر لکھ کے دیا ہے۔ تو یہ کتاب ہے، تورات ہے، جس کے اندر اللہ نے وعدہ کہ کتاب استثناء کے اندر موجود ہے۔ کہ کون ہے وہ قوم؟ قرآن کے اندر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4 سے 7 تک آپ دیکھ لیں، اس میں خدا نے فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ لکھ دیا ہے کہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم زمین پہ 2 دفعہ فساد کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، تم بہت زیادہ فساد برپا کرو گے۔
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، لیکن ہمارا پہلا وعدہ جب آئے گا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ہم اپنے بندوں کو تمہاری طرف بھیجیں گے، اُولی بَأْسٍ شدید، وہ سخت قسم کے جنگجو ہوں گے، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وہ تمہارے گھروں کے اندر گھسیں گے، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ خدا کا سچا وعدہ ہے، ٹرو پرامس ہے، وعدہ صادق ہے، یہ خدا نے وعدہ کیا۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام سے اصحاب نے پوچھا، یا ابن رسول اللہ، وہ کون سی قوم ہے، اس کتاب کے اندر موجود ہے عصر ظہور میں، وہ کون سی قوم ہے جس کے بارے میں خدا نے کہا ہے کہ وہ یہود کو اس کے ہاتھ سے سزا دلائیں گے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم وہ قوم والے ہیں، خدا کی قسم وہ قوم والے ہیں۔ 3 دفعہ امام نے فرمایا کہ جو ایران ہے وہ جا کر یہودیوں کو سزا دیں گے، یہ خدا کا وعدہ ہے اور امام جعفر صادق کا بھی وعدہ ہے۔ اسی لیے جو محمد آل محمد صلوات عجل فرج، لیکن صرف امام صادق نے نہیں فرمایا، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ حدیث ہے اہل سنت کی احادیث کی مستند کتاب صحیح مسلم کے اندر 2 حدیثیں ہیں، میری طرف توجہ رکھیے گا۔ ایک حدیث میں جب قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ جمعہ، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اے رسول آپ ان کے لیے بھی ہادی و معلم ہیں جو ابھی آپ تک ملحق نہیں ہوئے، ابھی نہیں آئے دنیا میں۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سی قوم ہے؟ آپ نے حضرت سلمان فارسی جو ایران کے تھے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، یہ سلمان کی قوم ہے، یہ آخری زمانے میں آئے گی، اور علم کو اگر سریا ستارے پہ بھی ہوگا تو بھی اتار کے لائیں گے۔ یہ دیکھو علم، اور کہیں لکھا ہوا ہے ایمان کو۔ اور دوسری جگہ جب قرآن سورہ محمد کے آخری آیت نازل ہوئی کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اے عرب والو اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو خدا تمہیں ایک ایسی قوم سے بدل دے گا جو کیا ہوگی، ان کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملے گی۔ تو صحابہ نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے پھر سلمان کی طرف اشارہ کیا، سلمان کی قوم ہے، آخر میں اٹھیں گے اور کیا کریں گے جی، وہ ایمان کو دین کو سریا سے بھی اتار کے لائیں گے۔ اور آپ نے یہ فرمایا، اگر تم لوگ وہ زمانہ پاؤ تو ہمارے امام کے پاس چل کے آؤ، چاہے برف کے اوپر سے بھی چل کے کیوں نہ آنا پڑے۔ آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ایسی تحریکیں چل رہی ہیں کہ حق اور باطل واضح ہو گیا ہے، لیکن ہمارے علاقے میں دیکھ رہا ہوں کہ سستی ہے، کمزوری ہے یا مایوسی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ تباہ ہو رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وعدہ صادق ہے، پیغمبر نے وعدہ کیا ہے، قرآن میں خدا نے وعدہ کیا، تورات میں بھی اللہ نے وعدہ کیا، حالانکہ یہ تحریف شدہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں یہودیوں نے شامل کی ہے، لیکن خدا نے جو وعدہ کیا وہ چیز وہ مٹا نہیں سکے، وہ ابھی بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ امام صادق علیہ محمد نے بھی وعدہ کیا، اسی لیے ایران نے اس وعدے کا نام، آپریشن کا نام وعدہ صادق رکھا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ اور میری ذمہ داری کیا ہے؟ ابھی جنگ کے لیے جانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ حالات نہیں، ادھر جو ان کے اپنے فوج ہیں وہ بھی دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جناب کب ہمیں لڑنے کا موقع ملے گا تو میزائل ہی مار رہے ہیں، تو آپ ہم جا کے وہاں کیا مولی کاٹیں گے؟ ہاں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے دل کے اندر جو مایوسی ہے اس کو نکالیں، امید کی شمع کو جلائیں، اور پھر اپنے امام کے لیے آمادہ کریں۔ یہ ادارے چلائیں، سکول چلائیں، یونیورسٹیاں چلائیں، آپ مدرسے چلائیں، جو بھی کرنا ہے کریں، لیکن اس کے لیے آپ کا ایک ہدف ہونا چاہیے، ویژن ہونا چاہیے کہ میں ایسی لیڈرشپ تیار کروں، ایسی نسل تیار کروں جو کل مستقبل میں ایسی اگر حکومت قائم ہو تو اس حکومت میں بہترین کردار ادا کر سکے۔ میں ایسی اولاد تربیت کروں کہ وہ اولاد کل امام زمانہ کے سامنے جا کر، امام کو صرف سپاہی نہیں چاہیے، امام کو ڈاکٹر چاہیے، انجینئر چاہیے۔ کیا امام نے صرف دنیا میں لڑائیاں کرنی ہے؟ نہیں، امام تشریف لائیں گے دنیا میں ہیلتھ سینٹر قائم کریں گے، امام تشریف لائیں گے دنیا میں سکول، کالجز، یونیورسٹیاں، ان کو مزید فروغ دیں گے۔ روایات میں آیا ہے علم کے 27 حروف ہیں، ان میں سے ایک حرف ابھی تک دنیا میں نازل ہوا ہے، 26 حروف تو امام زمانہ لے کے آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ علم اتنا آگے چلا جائے گا کہ دیگر سیاروں سے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، دیگر سیاروں سے مخلوقات کے ساتھ رابطہ قائم کریں گے۔ اس زمانے کے لیے آپ اور ہم نے تیار ہونا ہے۔ امام باقر علیہ السلام کا فرمان عرض کر کے میں اپنی تقریر ختم کروں گا۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، اما انی لو ادرکت لابقیت نفسی لصاحب ھذا الامر، اگر میں اس وقت کو پاؤں جس وقت یہ ایران والے یہود و نصارہ کو شکست دیں گے، ہاں یہ وعدہ بھی ہے، اس جنگ میں ان کو شکست ہوگی، اگر وہ شکست دیں گے تو امام فرماتے ہیں میں اپنے نفس کو صاحب امر کے لیے باقی رکھوں گا۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ واقعاً وہ جنگ ہوئی، مجھے نہیں پتہ یہ وہی جنگ ہے یا نہیں ہے،
आसार से पता चलता है ये वही जंग है जिसका वादा है। अगर हुई तो इमाम फरमाते हैं अपने नफ्स को बाकी रखो साहिब अमर तक, यानी इमाम के आमद का इंतज़ार करो, वो करीब आ चुका है। इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा, वो लोग जो यकीन नहीं रखते वो उसको दूर देखते हैं और हम उसको करीब देखते हैं। दुआ है पाक परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े इस इदारे को इस्तिक़ामत, दवामत और इस इदारे में काम करने वालों की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा, और इस इलाक़े के अमायदीन को, सरकर्दगान को जो इल्म के लिए कोशा हैं, अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए इन इदारों की वो खिदमत कर रहे हैं, पाक परवरदिगार इनकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हम सब को भी अपने औलाद को बेहतर तालीम और तरबियत फ़राहम करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। बिलख़ुसूस इस इदारे की इंतज़ामिया है और इसके जो बानी हैं, फाउंडर हैं हाजी रसूल साहब, और उनकी जो अहलिया है और बरदर अली हुसैन साहब, और उनकी जो भी रफ़क़ाए कार है, पाक परवरदिगारा इनके बाजू मजबूत फरमा और इनको बेहतर अंदाज़ में इस तालीमी इदारे को चलाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। और इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर में ताजिल फरमा। हम सबको इमाम के आवान व अंसार में शामिल होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। और मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत।